شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قصص الانبیاء کی سیریل میں آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ ان کی قرأت توجہ سے سننے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا، اور وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا، اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو۔ اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ خود داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح کریں، اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی معجزات سے انہیں نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہیں بناتے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھیں۔ ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا، لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کیں۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ۔ تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لیے نہایت موزوں ہونی چاہیے۔ ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا، نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے، نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ نہ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی کہ تم لڑائی کے ضرر سے بچ سکو۔ کیا اب تم شکر گزار بنو گے؟ بہرحال اس سند کے موجد داؤد علیہ السلام ہیں، فرمان الہی ہے، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آ گئے۔ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے، اور وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دو، اور مجھ پر بعد میں بڑی سختی برتتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چلاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں، تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کا ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کا اپنے دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے۔ اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔
داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا۔ پہلے میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف فرما دیا۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ صاد میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور خوب عبادت کرتے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ اس حدیث میں نفل نماز یعنی تہجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی، اس میں اختلاف ہے، چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ ہفتے کے مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطاریں باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمند نے امور سلطنت کو سنبھال لیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔